کیوں نہیں دیتے؟ آپ مجھے شہید ہونے کا مرتبہ کیوں نہیں دینا چاہتے؟ کیونکہ میں حبش کا رہنے والا ہوں، میرا رنگ سیاہ ہے، میرے پسینے سے بدبو آتی ہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ ایک حبشی کا خون بنی ہاشم کے خون میں متصل ہو جائے۔ یہ جذبہ شہادت امام نے دیکھا ہے، امام نے بڑھ کے جون کو کلیجے سے لگا لیا، اور اس کے بعد دیگر نظیریں اگر ہم اٹھا کے دیکھ لیں، صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک پہلے امام کے انصار شہید ہوئے ہیں، فرزند حر سے لے کر تمام وہ افراد کی جو امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں تھے، پہلے وہ شہید ہوئے ہیں۔ اور کسی ایک سے امام نے یہ کہا ہو کہ اس کے بعد اب تم میدان میں جاؤ گے، اس کے بعد اب تم لڑو گے، امام نے کسی سے نہیں کہا، بلکہ ایک کے بعد ایک آتا رہا، مولا مجھے اجازت دیجیے، مولا مجھے اجازت دیجیے۔ جب چاہنے والے قتل ہو گئے تو گود کے پالے آگے بڑھے، آقا مجھے اجازت دیجیے، آقا مجھے اجازت دیجیے۔ کوئی ماموں کہہ کے اجازت مانگ رہا ہے، کوئی چچا کہہ کے اجازت مانگ رہا ہے، کوئی بابا کہہ کے اجازت مانگ رہا ہے۔ ارباب ازا 7 محرم ہے، ام فروا کے چاند کا ماتم ہے، تاریخ وہ ہے اس شہید کا ماتم کرنے کے لیے ہم آج اکٹھا ہوتے ہیں، جس کے لاشے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رونت دیا گیا۔ ارباب ازا وہ 13 سال کا سن، وہ 13 سال کا قاسم آتا ہے امام کی خدمت میں، صبح عاشور سے عصر عاشور تک، چچا جان مجھے بھی اجازت دیجیے، لیکن یہ امام حسین علیہ السلام ہے، میرے لال تم میرے بھیا کی نشانی ہو، جب چاہتا ہوں کہ اپنے بھیا حسن سے ملاقات کر لوں، باتیں کر لوں، ان کا چہرہ دیکھ لوں، میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں، بھلا میں تمہیں کیسے اجازت دے سکتا ہوں مرنے کی؟ قاسم جب اجازت مانگتے مانگتے تھک گئے، مایوس ہو گئے، ایک خیمے کے گوشے میں کونے میں جا کر بیٹھ گئے اور دونوں زانوؤں کے درمیان اپنی گردن جھکا کر رونے لگے۔ نظر پڑ گئی ام فروا کی، کہا قاسم تم ابھی تک گئے نہیں، تم ابھی تک زندہ ہو۔ ایک مرتبہ جیسے یہ سنا، قاسم تڑپ کے کہتے مادر گرامی میں کیسے چچا جان سے اجازت مانگوں؟ جب جاتا ہوں یہ کہہ کے لوٹا دیتے ہیں کہ تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، میں کیسے اجازت مانگوں کہ چچا مجھے اجازت دے دے؟ یہ سننا تھا کہ ام فروا اور جناب قاسم ماں بیٹے باہوں میں بائیں ڈال کے رونے لگے، اور ایک مرتبہ روتے روتے یاد آتا ہے کہ جب امام حسن اس دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا، ایک تعویذ قاسم کے بازو میں باندھا تھا اور کہا تھا کہ جب بھی میرے بھائی حسین پہ کوئی سخت مصیبت کی گھڑی آئے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا۔ ام فروا نے کہا قاسم اب اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ غریب زہرا کے سر پہ مصیبت کے بادل منڈلا رہے ہیں، اور اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ زینب کے اور محمد کی جان خطرے میں ہے۔ ارباب ازا تعویذ کھولا گیا، لیکن جیسے ہی تعویذ کھولا گیا ماں اور بیٹے میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی، آئے امام حسین کی خدمت میں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں جناب قاسم چچا اب تو اجازت دینی ہی پڑے گی۔ جب یہ اعتقاد اور جب یہ اعتماد دیکھا کہا کیوں میرے لال، کہا یہ لیجئے، وہ تعویذ دے دیا امام حسین کو۔ مدتوں بعد جب ایک بھائی نے اپنے بھائی کی تحریر دیکھی ہے، جیسے حسین نے حسن کو دیکھا، جیسے ایک سید نے دوسرے سید کو دیکھا، ارے وہ تحریر دیکھی، اب جو پڑھنا شروع کیا آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے، کہا اے میرے لال قاسم ارے یہ میرے بھائی کی تحریر نہیں ہے بلکہ یہ تمہاری موت کا پروانہ ہے، اچھا جاؤ خدا حافظ۔ گھوڑے پہ سوار کیا، آستینیں چڑھا دی، گریبان چاک کر دیا، میں کہوں گا مولا ارے ایسا تو آپ نے کسی کے ساتھ نہ کیا۔ امام جواب دیں گے کہ آستین کا چاہنا، گریبان کا چاک ہونا یہ عرب میں یتیموں کی علامت ہوتی ہے، میں نے قاسم کے اندر اس لیے یتیموں کی علامت ظاہر کر دی کہ شاید یہ فوج جمع کار میرے بھیا کے یتیم پہ ترس کھا جائے، لیکن تھوڑی دیر ہوئی تھی وہی حسن کا یتیم گھوڑے کی ٹانگوں کے درمیان حسین قاسم قاسم کہہ کے